مفتی صاحب آپ شادیوں اور فطرت میں ترغیب دیتے ہیں، مگر بہت سے بزرگوں اور اسکالرس کہہ رہے تھے کہ شادیوں اور لذت سکون میں پڑھنے کے بجائے جو لوگ اللہ کی رضا جہاد وغیرہ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور زندگی سے پیار نہیں کرتے تو وہی لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ سن کر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، کیا درست ہے. میرا کھوپڑا گھوم جاتا ہے، احساس کمتری ہونے لگتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ شادیوں کی ترغیب دیتے ہو، بچے پیدا کرو، شادیاں کرو، نیچر والی زندگی گزارو. بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر دین کے کام کا نہیں رہے گا، آدمی جہاد میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو. بھائی صاحب یہ صحابہ جہاد بھی کرتے تھے، دے دنادن شادیاں بھی کرتے تھے. نبی سے زیادہ کسی نے دین کا کام کیا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی ہیں. کیونکہ دین، شادیاں چھوڑ کے دین کرنا یہ رہبانیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پادریوں کا فلسفہ ہے. پادریوں کے ہاں ایک بھی شادی نہیں ہوتی تھی، دین کے لیے وقف کرو. پھر اس کے جو سائڈ ایفیکٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو اب انہوں نے کہا کہ شادی کر لے، اس سے تو بہرحال بہتر ہے جو تو کر رہا ہے نا، یہ کر لے. انہوں نے اجازت دے دی ہے. سارے پادری نہیں، کچھ پادری ایسے غلط ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اسلام سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے، سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے. تو اسلام نے دین کے کام کے ساتھ ساتھ شادیاں کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے. پہلی بات، جہاد میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے شادیوں کی، کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ مجاہدین شہید ہوتے ہیں. اگر بعد والے مجاہدین شادیاں نہ کریں تو ان بیواؤں کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے ٹرسٹ بنیں گے، سارا چندہ جو جہاد میں خرچ ہونا تھا بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہوگا. پھر ان کی عزتیں کیسے؟ تبھی صحابہ کے دور میں ایسے بھی ہوا ہے، ایک جنگ میں 10,000 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، ان کی بیواؤں کا مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا. فوراً ایک نے 2 3 کر کے ان کو نمٹا دیا. وہ شہید ہوا، تیسرے نے کر لی. ہماری سوسائٹی میں ایک بندہ مر گیا نا، اس کی بیوہ کا بیڑا غرق. تو جہاد میں تو زیادہ ضرورت ہے شادیاں کرنے کی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان بیواؤں کو ٹھکانہ ملے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ سب کو دیکھ کے حکم بناتا ہے، اسلام کوئی 2 باتیں اور ہیں. نمبر 1، بیواؤں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عورتیں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں نا. اگر آپ دین کے کام میں لگ گئے، مثال کے طور پر آپ نے کہا میں بد نظری کے خلاف بیانات کروں گا، زنا کو سوسائٹی سے ختم کروں گا، میں فل جت جاؤں گا، اس میں شادیاں وادی نہیں کروں گا میں. تو آپ کتنا ہی بیان کر رہے ہوگے نا، جب لڑکیوں کی طلاق ہوگی، بیوہ ہوں گی، وہ خود زنا پہ مجبور ہوں گی. آپ نے یہ ایسے ہے جیسے میں چوری کی روٹی کے خلاف بیان کروں گا، کھانا نہیں کھانے دوں گا، تاکہ میں پورا بیان چوری کی روٹی کے خلاف میرا بیان جائے. دوبارہ مثال سمجھاتا ہوں. مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب تندوروں سے روٹیاں بہت چوری ہو رہی ہیں، لوگ کھانا نہاری چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، لہذا آپ اس پہ بیان کرو کہ روٹیاں لوگ چوری نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب شادیاں نہیں کروں گا، قوم کو چوری سے توبہ کرواؤں گا. میں سارا بیان میں کس پہ کروں گا کہ روٹی چوری نہیں کرو. اور اب میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ کھانے پینے میں جو ٹائم لگتا وہ ٹائم بھی میں بیان میں لگاؤں گا چوری کے خلاف کہ روٹی چوری نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوگی، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں، میرا بھی پیٹ ہے، سب سے پہلے خطرہ یہ کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا وہ خود ہی چوری میں پڑے گا. ایک دن دل برداشتہ ہو جائے گا، یار برداشت سے باہر ہو گیا، چوری کر کھا روٹی. اور جن کو میں بیان کر رہا ہوں نا چوری نہیں کرو، ان کو بھی میں نے منع کیا، کھانا کھانے میں نہیں لگنا، روٹیاں خریدنا، لائن میں لگنا، یہ ٹائم ویسٹ. سارا فوکس دین کی خدمت میں لگاؤ، چوری کو سوسائٹی سے ختم کرو. خدا کی قسم وہ خود چور بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. تو اب دین کی خدمت میں زنا ختم کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کیا کیا، زنا کو فوکس بنایا کہ میں زنا سوسائٹی سے ختم کروں گا. اب میں نے دیکھا یار میرا ایک شاگرد نے شادی کر لی ہے، اب وہ زنا کے خلاف تو بیان زیادہ کر نہیں رہا. پہلے 1 گھنٹہ بیان کرتا، آدھے گھنٹے بعد گھر سے فون آ جاتے ہیں انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. میں نے کہا تو طلاق دے، اکیلا زندگی گزار. کیا وہ خود زنا میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ آپ کی بنایا ہوا فلسفہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، شادیاں نہیں کریں گے. بھائی شادیاں کرنے سے سوسائٹی میں جرائم کم ہوتے ہیں، زنا ختم ہوتا ہے، چوریاں کرپشن کم ہوتی ہیں، ڈرگس، کیونکہ خاندان بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے کو روکتا ہے. تو اسلام کو پتا ہے کہ شادیاں کرنے سے دین کی خدمت زیادہ ہوگی. دیکھنے میں لگ رہا ہوگا خدمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہو رہی ہوگی، سوسائٹی سے جرائم ختم ہو رہے ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ اسلام نے شادیوں کو اس لیے بھی فوکس کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں. ہم روز بروز ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، بوڑھے ہو کے قبر میں پہنچ رہے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے آپ جتنی بھی دین کی خدمت کر لو، نئی نسل نے آنا ہے، تو آپ کی نسل آئے گی، وہ آپ کے مذہب پر، آپ کے عقیدے پر ہوگی. اگر آپ نے نسل نہیں بڑھائی تو دنیا میں کفر کا گروتھ ریشو بڑھے گا. دین کی خدمت
بہت زیادہ ہوگی, اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی خدمت میں آپ کی محنت بہت ہوگی, آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ اگلی نسل میں بہت کم ہوگا. اور اگر آپ نے گروتھ ریشو بڑھا دیا, محنت آپ کی دین کے لیے کم ہوگی, آؤٹ پٹ بہت. ابھی مجھے ایک بات بتاؤ, اتنے سارے لوگ جو ہم مسلمان ہیں, پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. 24 کروڑ. ان میں سے کتنے کروڑ مسلمان ہوں گے؟ 20 کروڑ تو مرے سے مرے ہوں گے ہی نا. تو یہ 20 کروڑ مسلمان کیا یہ کنورٹڈ ہے؟ کہ پتہ ہے کیوں ہے؟ ہمارے ماں باپ نے شادیاں کی اور بچے پیدا کیے, یہ اس لیے. سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ اتنی نسل نہ بڑھاتے, دین کی خدمت میں لگے رہتے, آج ہم 10 کروڑ ہوتے. اور غیر مسلم اور مسلم کا ریشو کچھ وقت کے بعد جا کے برابر ہو جاتا. تو اسلام چاہتا ہے ریشو کس کا زیادہ رہے, کیونکہ آبادی میں جس کا ریشو زیادہ ہوگا کلچر اسی کا چلے گا. آبادی ایک بہت بڑی پاور ہے, تبھی تو سیاستدان لوگ اپنے لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ ووٹ بینک. کراچی میں گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں 1.5 کروڑ لوگ ہیں, پورا کراچی چیخ اٹھانا, اب ہم لوگ 3.5 کروڑ ہیں, تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو 1.5 کروڑ ہے؟ تو کراچی والے کیوں بتا رہے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے؟ بھائی آبادی زیادہ ہوگی تو ہمیں مانا جائے گا کہ ان کے حقوق بھی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. ان کی پاور بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہ دنیا اس پہ آئی ہے. ہمارے والے چونکہ دم ہلانے والے, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تم مر جاؤ گے تو آگے بھی نسل ہوگی تمہاری, تو کل میرے باپ شادی نہ کرتا, اولاد نہ ہوتی, میں تھوڑی دین کی خدمت کر رہا ہوتا. میں تو 30 نمبر پہ پیدا ہوا ہوں. ہاں 30 نمبر پہ. تو 2 بچوں کے بعد اگر میرے والد کی اولاد نہ ہوتی تو میں تو نہیں آتا. اور میرے والد صاحب دین کی پوری فوکس کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے دین کی خدمت کرو. والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی وہ دین کی خدمت بھی کیا ہو جانی تھی؟ ختم. میرے والد صاحب نے تھوڑی خدمت کی, تبلیغ میں وقت لگایا, اتنے بچے ہوئے, ایک کو عالم بنا دیا. تو اب رزلٹ کے اعتبار سے خدمت کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی کام تو لوگ کرتے ہیں, تو لوگ مارکیٹ میں آئیں گے تو کام ہوگا. گروتھ ریشو کم ہوگا تو کام ہی نہیں ہوگا. ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورک جو نیچر کام کر رہی ہوتی ہے نا, اس کو ورک نہیں کہا جاتا. ورک جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ورک کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو ورک زیادہ ہوگا تو فیکٹریوں کے پہیے بھی گھومیں گے, اور ورک کرنے والے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں. انسان ہوتے ہیں تو وہ گدھے گھوڑوں کو بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. اگر انسان نہ ہو تو گدھے بھی اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے جنگل کے گدھے دیکھے ہیں, زیبرا جس کو کہا جاتا ہے, اتنے آرگنائز گدھے ہیں یار. چلو پھر یہ کبھی ڈیٹیل بتائیں گے. ہم آزاد ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اصل بات یہ کہ آزاد صرف غزہ کے لوگ ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد اس کو نہیں کہتے کہ آپ کھا رہے ہو, پی رہے ہو, گھوم رہے ہو. آزاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں آپ کی مرضی کی ہیں یا کسی اور کی مرضی کی ہیں. اس وقت ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنے ہمارے ممالک ہیں, بلکہ مسلمان اوور آل, ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحیح حدیث میں کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے. یعنی کوانٹٹی میں بہت زیادہ, مگر جیسے سمندر کا جھاگ ہے نا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ دور ہے یہ. اب ظاہر ہے جو بھی تھوڑا سا بھی درد دل رکھتے ہیں, ان کے جذبات ہیں اور بننے چاہیے جذبات. ان ویڈیوز کو دیکھ کے کہ ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. لوگ علماء سے بھی پوچھتے ہیں کیا کریں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت واضح فتویٰ ہے کہ جو جتنے قریب ہے اس پر اتنا ہی جہاد فرض ہے. ان میں سب سے پہلے تو ان کے جو قریبی ممالک ہیں وہ, نہیں تو پھر ان کے قریب, ان کے قریب. اسی طرح سے جہاد فرض عین ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انڈیویجولی انسان کیا کرے کہ آپ اکیلے طور پہ کہیں بھی جانے کی کوشش کریں گے, آپ کو بارڈر ہی کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ کی حکومت آپ کو بارڈر کراس کرنے دے گی, اگلا کنٹری آپ کو پکڑ لے گا. تو اس لیے جذبات میں کوئی الٹا سیدھا کام نہ کریں. لوگوں میں غیرت ہے, ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, غیرت لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ہم کیوں ان کی مصنوعات خریدیں, ہم کیوں ان کو فائدہ پہنچائیں. لیکن توڑ پھوڑ کا عمل نہ کریں. اس سے کوئی, اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہے اس توڑ پھوڑ سے. اس سے آپ کی اپنی املاک تباہ ہو رہی ہیں, اور آپ کے جو لوکل اس میں کام کر رہے ہیں ان بیچاروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو غلط کرنا شروع کر دیں. اب ایک آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ ڈمپر
ان سے کچھ ایکسیڈنٹ ہوئے اور ان کی غلطی سے ہوئے, لوگوں نے پکڑ کے مارا کوٹا. اب اپنی یہ غصہ لوگوں نے ہر ڈمپر والے پہ نکالنا شروع کر دیا ہے. یہ تو غلط ہے بھائی, وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی کمانے کا حق ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی ڈمپر والا گزرے گا. پھر فیک کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو اس میں غلط کمنٹس لوگوں کے ہوتے ہیں. اب ڈمپر کے سامنے بائک ہے, اس نے بائک اڑا دی, بائک پہ بندہ نہیں ہے, وہ اس کو روکنے کے لیے, کیونکہ روکیں گے اور چلائیں گے تو وہ تو بھاگے گا نا. پھر اس پہ ویڈیو یہ بنائی کہ دیکھو موٹر سائیکل والے کو کچل کے چلا گیا. میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی میں بھی بہت حیران کہ یار یہ تو اس کو تو پکڑنا چاہیے تھا. بعد میں پتا چلا وہ اس کو روکنے کے لیے بائکیں اسے راستہ بلاک کیا ہوا تھا اس کا, تاکہ اس کو گھیر کے ڈمپر کو جلا دیں. بھائی وہ ڈمپر جلنے سے کس کو نقصان ہوگا؟ تو جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف بائیکاٹ کرو, جو نہیں کر رہا اپنی غصہ, یہ تو نہیں کہ آپ کو ظالم نہیں مل رہا تو مظلوم ہی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں آپ, یا جو ظالم نہیں ہے اس پہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیں. یہ جذباتیت سے ہٹ کے ہمیں سوچنا چاہیے. تو غزہ کا ظلم ساری دنیا اس درد میں ان کے ساتھ شریک ہے اور سب غمزدہ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ سینے میں صرف چند لوگوں کے دل ہے, باقی سارے پتھر دل ہیں. سب روتے ہیں راتوں کو, اللہ کے سامنے مانگتے بھی ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن ہم اگر صحیح نہیں کر سکتے ان کے لیے تو غلط کم از کم نہ کریں. غلط نہ کریں ہم ان کے لیے, ایسا کام نہ کریں جس سے ہم اور برباد ہو جائیں. اس وقت اسرائیل کی سازش کیا ہے؟ اسرائیل کی سازش ہے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں جو رہی صحیح طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے. تو آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ سے اگر صحیح نہیں ہو رہا تو آپ غلط کرنا شروع کر دیں. میں نے بہت کوشش کی ہے ابھی ماضی قریب میں کہ کسی طرح ہم وہاں تک امداد پہنچائیں. تھوڑا بہت اللہ نے سینے میں ہمیں بھی دل دیا ہے. ہر شخص کا آپ کے دل میں سینے میں زیادہ مضبوط دل ہوگا یا زیادہ رحم دل ہوگا. تھوڑا بہت تو ظاہر ہے ہم بھی مسلمان ہیں, انسان ہیں. تو میں نے کوشش کی کسی طرح ہم ان تک مدد پہنچائیں. میری تو ایک فاؤنڈیشن بھی بن چکی ہے, میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو جو زخمی ہیں, جو بھوکے ہیں, ان کو کھانا تو کھلائیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پیسوں سے تعاون کر لیں ان کے ساتھ. تو میں نے بھیجی ہے بہت, الحمدللہ بہت جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ان کے لیے ان کی مدد بھیجی ہے جتنا ہم سے ہو سکا. یہ سب لیگل وے میں کام ہوتا ہے, انلیگل کام ہم کر نہیں سکتے. انلیگل کام ایک دفعہ ہوتا ہے, اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر جیلیں ہو جاتی ہیں اور پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو ایسا انلیگل کام آدمی کیسے کرے جو اس کے بعد کسی کام کے قابل ہی نہ رہے. تو لیگل وے میں ہی کام ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. باقی دکھ میرے بھائی سب کو ہے, ہمیں بھی ہے, آپ کو بھی ہے, اور ہونا چاہیے. یہ ایمان کا آخری حصہ ہے کہ انسان کو دل میں تکلیف تو ہو. اور ایک بات, ان نا امیدی کی باتوں میں ایک امید کی بات ہے. دیکھو اتنا سا علاقہ ہے اور کیا کچھ ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے جو جنگی امور کے ماہرین ہیں ان سے سنا ہے کہ کبھی بھی فضائی بمباری کر کے نہ کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. فضائی بمباری کر کے ہمیشہ اس کے لیے زمینی فورس چاہیے ہوتی ہے, جو آرمی چاہیے ہوتی ہے جو زمین پہ جائے. تو جہاں زمین کا معاملہ آتا ہے وہاں ان بدبختوں کو شکست ہوتی ہے. زمینی فورس کا جہاں, کیونکہ جو تیار ہے موت کے لیے اس پہ فتح ممکن نہیں ہے, اس کو نہیں فتح کیا جا سکتا. ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب جائے گا تیسری جنگ کی طرف, جنگ عظیم کی طرف, تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے گا یہ معاملہ. کیونکہ انہوں نے اگر دبنا ہوتا تو وہ بہت پہلے دب چکے ہوتے. وہ کہہ رہے مار دو بھائی, سب کو مار دو. تو یہ ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایسے موقع پہ. وہ تو جنگ جیت چکے ہیں. جیتنا کسے کہتے ہیں بھائی, ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کر لیا ہے. کتنی بربریت, اور اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنا بھی شروع ہوا ہے ظلم. اور دیکھو کافروں میں بھی کچھ درد دل رکھتے ہیں, سارے ایک جیسے کافر نہیں ہوتے. ناروے میں, یورپ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی سی ایک جماعت ہے, بڑی بڑی طاقتیں مل کے ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور کتنے مہینے ہو گئے وہ قبضہ نہیں کر سکتے. تمام تر صلاحیتیں جھونک دی انہوں نے وہاں پہ, لیکن ایک بال زمین پہ قبضہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ. تو یہ ساری دنیا اندھی نہیں ہے بھائی, دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی فریاد سنے, ہماری فریاد سنے. اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. اور قرآن میں اللہ نے یہودی کے بارے میں کہا یسعون فی الارض فسادا, یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں. یہودی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں بہت سے یہودی بھی نیوٹرل ہیں, وہ نہیں
اسرائیل کی ان باتوں کو پسند کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہودی ملے آپ اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دو. سارے ایک جیسے نہیں ہیں. جب یہ سربیا کی جنگ ہو رہی تھی، بوسنیا کی جنگ جس میں سربی لوگ لڑ رہے تھے اور بوسنیا کے لوگوں سے، تو جو ظلم بوسنیا میں ہو رہا تھا، تو جو وہاں ٹرسٹی تھے جو مدد کر کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ظلم کے خلاف بہت سے عیسائیوں نے آواز اٹھائی تھی یہ غلط ہو رہا ہے. اور پراپر عباس نے تو خودکشیاں کر لیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو یا یہودی ہو آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. بہت سارے یہودی اس کے خلاف ہیں، جو صہیونیوں کے خلاف ہیں بہت سارے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو دنیا میں ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، دنیا کا باپ بنا ہوا ہے، اور وہ کسی کی نہیں سن رہا. وہ طاقت کے نشے میں ہے، اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور وہ قرآن کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے کہ یہ زمین میں کیا کریں گے، فساد مچائیں گے. اور ہمارے پاس قرآن کی واضح ہدایات ہیں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی ہم نے. تو کتنی بڑی موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان بدبخت یہودیوں پہ جو یہ کچھ ظلم کر رہے ہیں ان پہ ذلت مسلط کر دی ہے قیامت تک کے لیے. سوال پیدا ہوتے ہیں تو بڑے طاقتور ہیں، یہ تو بمباری کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک پا رہا ہے، بے بس ہو چکے ہیں سب لوگ. تو دیکھو مفسرین نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسلط رہا ہے جنہوں نے ان کو عبرتناک مزہ چکھایا ہے، عبرتناک سزا دی ہے. تو یہ جو وقتی عزت ہے نا، یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا تو اسٹیج پہ لا کے ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو گھر میں نہیں مارا جاتا، اس کو لایا جاتا ہے پبلک میں، عزت دی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی دولہا بنا ہوا بیٹھا ہو اسٹیج پہ دلہن کے ساتھ، اور پولیس آ جائے اس کو اریسٹ کر کے لے جائے، کہتا ہے وہ کیا کہے گا، یار اس موقع پہ یہ کام نہ کرتے، گھر میں کر لیتے. تو اللہ ابھی ان کو وقتی طور پر اللہ نے عزت دی ہے تاکہ اب جو ان کو چپت پڑے گی نا یہ قیامت تک انشاءاللہ اٹھ نہیں پائیں گے. تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، وہ دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پہ، اور وہ ہمارے حکمرانوں کو بھی آزما رہا ہے. اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا ان کو. اللہ ان کو جب چھوڑ دیتا ہے جب وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ان کے حوصلے بلند ہیں بھائی. اتنے ایسا کچھ ہونے کے بعد کون ڈٹتا ہے اپنی جگہ پہ، کون رہتا ہے بھائی اتنا کچھ ہونے کے بعد. تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا کہ بھائی ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو نہیں کر سکتے وہ، اگر ہم کچھ صحیح نہیں کر سکتے تو غلط نہ کریں. ہم ایسا کام نہ کریں جو جس کا رزلٹ غلط ہو. لوگ ان چیزوں پہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے ولیمے کی دعوت میں بریانی کھا رہا ہے، دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے. کوئی کہیں تفریح پہ نکلا ہوا ہے تو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ تفریح پہ نکلا ہوا ہے. کوئی کسی دکان کی اوپننگ کر رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ اوپننگ کر رہا ہے. ان باتوں میں کیا رکھا ہے میرے بھائی؟ دنیا کے تو سارے کام چلتے رہیں گے. وہی بات ہے حضرت خالد ابن ولید جنگ کے بعد جو ہے نا وہ کہیں نکاح کرنے لگے تو کسی نے حضرت عمر کو خط بھیجا کہ ادھر مسلمان جہاد میں لگے ہوئے، خالد ابن ولید نے ایک اور شادی کر لی. اور خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے خط لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے شادی کرنے سے نہ کرنے سے اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تو میں نہیں کرتا. جو میری ڈیوٹی ہے کہا کہ وہ تو میں پوری کر رہا ہوں. تو یہ تو دنیا کے سارے کام چلتے رہیں گے. اگر لوگ کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، تو کیا اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ تھوڑی ہوگا؟ اس سے اور ڈپریشن میں جائیں گے، اور جو ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ فضول باتیں کر کے ایک دوسرے کو لانتے کرنا، برا بلا کہنا، یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جب بھی آزمائشیں آتی ہیں نا تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. برا جو بھی مسلمان ہے نا، جس کے سینے میں بھی درد ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے کتنا زبردست، کتنا بہادری کا کام کیا، اور کس طرح ببانگ دہل انہوں نے ایک اسپیچ کیا. اس پہ بھی لوگوں کو شرم نہیں آ رہی، اس پہ بھی نیگیٹو کمنٹ چل رہے ہیں. اب یہ مولوی صرف تقریر ہی کر سکتے ہیں. بھائی وہ آرمی کے چیف تھوڑی ہیں کہ بم لے کے پہنچ جائیں وہاں پہ. اور حکمرانوں میں بھی بہت سارے کام دکھا کے نہیں کیے جاتے. پاکستان کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. حکومتیں بہت کچھ اندر اندر کر رہی ہوتی ہیں، وہ بتاتی نہیں ہیں، وہ بتا سکتی نہیں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے بتایا تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گی جو ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے اپنے حکمرانوں کو اتنا حد تک تو برا کہو تاکہ ان کو، بلکہ برا کے بجائے احتجاج کرو
احتجاج کرو تاکہ وہ اگر خواب غفلت میں ہیں تو اس خواب غفلت سے نکلیں. احتجاج کرنا چاہیے, ان کو فورس کرنا چاہیے, لیکن ہر وقت برا بلا کہنا وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ کچھ نہیں کر رہا. بھائی وہ کر رہا ہوگا, آپ کو بتا کے نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آج غزہ کا نمبر ہے, کل ہمارا نمبر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے, سب کچھ اپنے طور پر جو جس سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے کہ اپنے حکمرانوں پہ آپ دباؤ ڈالو, احتجاج کرو سوشل میڈیا پہ, تاکہ ان کو پتا چلے ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم غافل قوم نہیں ہیں. لیکن ایک دوسرے کو لان تان کرنے میں, برا بلا کہنے میں ٹائم ضائع مت کرو, یہ غلط ہے.